فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دینی دعوتی اصلاحی اجتماع الحمدللہ ہر مہینے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے معزز ثقہ جید علماء کرام کو اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ کھل کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل پر عمدہ گفتگو کر سکیں، اور الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ آپ ہمیں بار بار سنتے رہتے ہیں، جو رسم ہے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور مجلس بھی الحمدللہ بابرکت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بابرکت مجلس کی ابتدا اور شروعات اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ اس کے لیے ہم اسی مسجد کے مؤذن حافظ شمشاد احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں پہلے خطیب معراج احمد سلفی حفظہ اللہ، یہ استاد جامعہ اسلامیہ اکبر پور جمنی سدھارتھ نگر سے ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ شیخ کا موضوع ہے عذاب جہنم اور اس کی کیفیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم و موقر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ کے درمیان یہ دوسری بار کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے. ایک ہفتے پہلے خطبہ جمعہ کے لیے مدعو کیا گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ دوبارہ آپ کے درمیان حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو موضوع مجھے آج دیا گیا ہے بولنے کے لیے، ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر ہم سبھی کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم انسان غافل ہیں اور اپنی حقیقی زندگی سے جو غفلت کے شکار ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جہنم کے بارے میں یا تو یقین نہیں آتا یا یقین ہے لیکن پھر بھی اس کے متعلق غفلت کا شکار ہیں. موضوع جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، جہنم کا عذاب اور اس کی کیفیت. جہنم میں کس کس طرح سے عذاب دیا جائے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ جہنم میں عذاب کی کتنی شکلیں ہوں گی اور کس کس انداز میں وہاں پہ عذاب دیا جائے گا، آخرت کے سفر پر جب انسان روانہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو قبر کی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ برا آدمی ہے. تو ہمارے جتنے بھی بھائی ہمارے قبرستان میں دفن ہیں، سب اگر وہ برے لوگ ہیں تو عذاب ہو رہے ہیں قبروں میں. لیکن ایک سوال آپ سے میں پوچھوں اگر کہ کیا کبھی آپ نے کسی قبر سے کسی کے رونے، چیخنے، چلانے کی کوئی آواز سنی آج تک؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو عذاب ہو رہا ہو، آپ کے سامنے وہ منظر آ گیا ہو؟ شاید کسی نے نہیں دیکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ عذاب دکھاتا کیوں نہیں؟ اور دکھانا تو بڑی بات ہے، وہ عذاب ہمیں سناتا بھی نہیں اللہ رب العالمین. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا
لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ تم قبر کے عذاب کو سننے کے بعد اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے. اگر تمہیں عذاب سنا دیا جائے، صرف دکھانا بڑی بات ہے، دکھانا یہ زیادہ خطرناک ہے، صرف سن لو اپنے کانوں سے، لا تدافنوا، تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن ہی کرنا بند کر دو گے. ورنہ ویسے جو عذاب ہوتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر مخلوقات اس کی چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنا کرتے ہیں. یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی کی ثابت ہے. لیکن انسان نہیں سنتا، جنات نہیں سنتے. وجہ کیا ہے؟ اگر ہم سن لیں تو اپنے مردے کو دفنانا بند کر دیں گے. آپ ذرا تصور کریں، یہ قبر کا عذاب ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان قبرستان میں چلے جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کر لیے، وہاں بھی ہم اور آپ اپنی ہنسی مذاق، اپنی وہ عادتیں جو ہم ہوٹلوں پہ کیا کرتے ہیں، قبرستان کے پاس جانے کے بعد بھی ہم وہ حرکتیں اپنی بند نہیں کر پاتے. وہاں انسان جا رہا، بڑے شوق سے فیس بک چلا رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، فون پہ ہنسی مذاق ہو رہی، 4 دوست اکٹھے ہو کر کے وہاں مردے کو ہمارے قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور یہاں 4 دوست کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں. عجیب و غریب کیفیت انسان کی ہے. سچ بات یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے. یہ وہ قبر جس کے بارے میں کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال جب کیا گیا تھا کہ آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی. تو ان کا جواب تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جہنم بعد میں ہے، جنت بعد میں، اس سے پہلے آپ کو قبر کی زندگی سے گزرنا ہے. فإن نجا منہ احد، اگر کوئی قبر کی زندگی میں کامیاب ہو گیا، اگر کوئی قبر میں نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو بعد میں آنے والا مرحلہ اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. وإن لم ينج منہ، اور اگر کوئی قبر کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا، کوئی بندہ اپنے آپ کو غفلت میں رکھے رہا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا، فما بعدہ اشد منہ، تو جو بعد میں آنے والا مرحلہ ہے، قبر کے بعد جو آنے والا مرحلہ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور مشکل ترین ہونے والا ہے. تو اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جب یہ قبر کے حالات ہیں کہ اس کو انسان دیکھ لینا تو بہت بڑی بات ہے، سن بھی نہیں سکتا، اگر سن لے تو اپنے ہوش کھو بیٹھے گا. تو ذرا تصور کرو کہ وہ جہنم کا عذاب اور اس کی جھلکیاں، یہ ہم جیسے کمزور معمولی سے انسان کے بس کی بات کہاں ہے. ارے ہمیں تو تھوڑی سی اگر چوٹ لگ جائے، تھوڑے سے دنیا کی آگ میں ہم جل جائیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ مہینوں مہینوں ہمیں اسپتال میں بھرتی کرنا پڑتا ہے. برابر مرہم پٹی ہو رہی ہے، تب جا کر کے ہماری کنڈیشن دھیرے دھیرے کئی مہینے میں صحیح ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہونے کے بعد، جلائے جانے کے بعد، عذاب مل جانے کے بعد ایسا کوئی سسٹم ہے کہ ہماری تکلیفیں وہاں پہ ختم ہو جائے؟ اگر یہ سوال دیکھنا ہے، آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں. آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے لے کر کے 22 تک کی آیتیں رکھوں. 19 سے لے کر 22 نمبر کی آیتیں ہیں. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جب ایسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے عذاب جھیلنے کے لیے، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اللہ رب العالمین ان کا معاملہ بیان فرما رہا ہے. ان کے لیے جہنم میں آگ کے کپڑے کاٹ کر کے تیار کیے جائیں گے. ہم دنیا میں الگ الگ برانڈ کے لباس پہنا کرتے ہیں، الگ الگ کمپنی کا لباس پہننے کے شوقین لوگ. اب یہ مسجد میں اگر گرمی کا احساس ہو جائے، اے سی چلانا پڑ رہا ہے، پنکھے چلانا ہے، جبکہ اس کا ایریا بہت بڑا، یہاں پہ اچھی خاصی آکسیجن موجود ہے. آپ ذرا تصور کرو کہ وہ جہنم ہے، جہنم کے اندر انسان کو اس کی مرضی کا لباس پوچھ کر کے نہیں پہنایا جائے گا. قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا لباس اس کو کاٹ کر کے پہنایا جائے گا. اور دوسری شکل، ایک تو لباس آگ کا پہنا دیا گیا ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اللہ بیان فرما رہا ہے
ایک تو اس کو آگ کا لباس پہنا دیا گیا، جو ایک عذاب ہی مل جائے تو کافی ہے۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر انسان کو صرف یہی ایک عذاب دے دیا جائے، اسی کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس آدمی کے جو جہنم میں چلا جائے گا، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ان کے سروں پہ جہنم کا گرم گرم کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا۔ ارے پانی تو ہم بھی گرم کرتے ہیں نا سردی میں نہانے کے لیے، گیزر سے، کبھی گیس چولہے سے، کبھی کسی ذریعے سے۔ جب پانی زیادہ گرم ہو جائے تو انگلی ڈال کر کے ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہیں ٹیمپریچر زیادہ تو نہیں، ٹھنڈا پانی ملاؤ تب ہم اس میں نہا سکتے ہیں میرے بھائی۔ یہ ہمارا کمزور جسم، پانی تھوڑا سا ہمارے ہاتھ سے گرم کیا ہوا، ہمارے جلائے ہوئے آگ سے وہ گرم کیا ہوا پانی اگر تھوڑا سا مزاج کے زیادہ گرم ہو جائے، اگر ہمارا مزاج اس سے مل نہ رہا ہو تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس میں ٹھنڈا پانی ملاتے ہیں تب ہماری باڈی اس کو برداشت کر پاتی ہے۔ کیا جہنم میں کسی سے پوچھ کر کے اس کے سر پہ پانی ڈالا جائے گا؟ نہیں۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس آدمی کے سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی جب ڈالا جائے گا، اللہ بیان فرما رہا ہے اس آدمی کے جسم کی ساری چیزیں اور اس کی جلدیں بھی، اس کی توچا، اس کی کھال بھی وہاں پہ پگھل جائیں گی۔ ابھی دنیا میں ڈال دیا جائے، صرف 2 منٹ کے لیے ڈالا جائے اور اتنا ہی جتنا ہم برداشت کر رہے ہو، تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو، ہمارے کمزور جسم کا حال یہ ہوگا، ہماری چمڑیاں اور تمام چیزیں نہ جانے کس حالت میں ہو جائیں گی۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ عذاب کی کیفیت کیا کیا ہے؟ ایک تو آگ کے لباس پہنائے جا رہے ہیں، یہی کافی ہو گیا تھا۔ سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ اتنا برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں، جسم کی ساری چیزیں اور چمڑی پگھل جائے گی۔ اے اللہ، کیا اتنا کافی ہے؟ یہ کمزور انسان تو بس اتنا ہی برداشت نہیں کر پائے گا۔ آگے قرآن جواب دے رہا ہے، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنم کے اندر عذاب دینے کے لیے اسے لوہے کے ہتھوڑے بھی تیار کیے جائیں گے۔ لوہے کے اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، انسان کو مار دیا جائے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو دیکھے ویڈیو میں، بہت سارے درندے کسی کو ہتھیار کے ذریعے جب حملہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگا کرتا ہے، کبھی جان بچی کبھی جان کھو دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی کمزوری کا یہ عالم ہے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بڑے بڑے ہتھوڑے سے اس آدمی کو مارے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، مار پڑنے کے بعد، عذاب ملنے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، وہاں سے نکالنا چاہے گا، لیکن کیا وہ آدمی وہاں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن اعلان کرتا ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان نکال کر کے بھاگنا چاہے گا، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے نکل کر کے بھاگنا چاہے گا، اعیدوا فیہا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ لوٹے گا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اسے لوٹایا جائے گا، چل دوبارہ تمہیں وہ سارے عذاب چکھنے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ جہنم کا یہ آگ کا عذاب تمہیں چکھنا ہے۔ اگر بس انہی آیتوں کو اگر پیش کر کے بات ختم کر دی جائے تو اس میں سے ایک عذاب بھی ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھتے۔ اور آئیے سورۃ المومنون اٹھائیں، آیت نمبر 103 سے لے کر کے 108 نمبر کی آیتیں اٹھا کے دیکھیں، 103 سے 108 نمبر کی آیتیں۔ اللہ فرماتا ومن خفت موازینہ، دنیا میں جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، جن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں، وہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن ومن خفت موازینہ، جن کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، جن کی نیکیوں میں زیادہ جن کے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ ہم دنیا میں کسی کو نقصان میں سمجھتے ہیں، کسی کو فائدے میں، ہمارے سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ ہماری نظر میں کامیاب کون؟ جس کے پاس زیادہ دولت ہے، جس کے پاس زیادہ پراپرٹی، وہ ہمارے نزدیک کامیاب۔ جس کے پاس زیادہ دولت نہیں، جو اپنی زندگی میں زیادہ کچھ بنا نہیں سکا، ہماری نظر میں وہ کامیاب نہیں، وہ سکسیسفل نہیں ہے۔ یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اے لوگو، جاننا چاہتے ہو نقصان میں کون ہے، خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ بندہ جس کے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں نہ ہوں۔ جب قیامت کے دن تولا جائے نیکیوں کے
پڑھے اس کے ہلکے پڑ جائیں، یہی لوگ اپنے آپ کو نقصان میں رکھنے والے ہیں۔ آپ کے پاس کروڑوں کی بلڈنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن رب کی نظر میں اگر آپ کے پاس نیکیاں وہاں کم پڑ جائیں، اللہ کی قسم آپ کبھی کامیاب نہیں کہلا سکتے ہیں۔ فی جہنم خالدون، جہنم کے اندر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ان کو جانا پڑے گا۔ اور وہاں پہ عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا، یہاں ایک شکل اللہ تعالیٰ عذاب کی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جب ایسے لوگ جو دنیا میں نیکیاں کرنے میں کوتاہیاں کیا کرتے تھے، جن کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہوگی، ایسے لوگوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر کے رکھ دے گی۔ ویسے تو جہنم میں سارے جسم کو جلایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص چہرے کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بھئی چہرے کا ذکر خاص کیوں ہے؟ جلے گا سارا جسم، وہ اس وجہ سے کہ انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ بہترین کون سی چیز مانی جاتی ہے؟ انسان کا چہرہ۔ چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ چہرہ پھیر کے کھڑے ہوں، آپ اگر پہچان نہ سکے بے باکی سے چلے جاتے ہیں، اور جب سامنے سے جا کے چہرہ دیکھے، ارے آپ ہیں، نہیں پہچان سکا، معاف کیجئے گا۔ آپ کے چہرے کی ویلو ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ آپ کی حیثیت کا اندازہ لگایا کرتے ہیں۔ چہرہ نہ دیکھے، اگر آپ کو پیچھے سے کوئی پہچان نہ سکے، آپ کی قدر نہیں کرتا ہے، چہرہ دیکھا تو کانپ جاتا ہے۔ یہی چہرہ جس کو خوبصورت بنا کر کے، جسے اسمارٹ بنا کر کے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے فتنہ برپا کیا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، دنیا میں بڑے خوبصورت تھے، دنیا میں اچھے اچھے خوبصورت لوگوں میں تمہارا نام ہوا کرتا تھا، جہنم کے اندر اتنے بد شکل ہو جاؤ گے، اتنے بدترین ہو جاؤ گے کہ تمہیں کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ جہنمیوں کے عذاب کی کیفیت ہے۔ جب عذاب دیا جائے گا، چہرے جلائے جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ دعائیں کریں گے، اللہ سے بات کرنا چاہیں گے۔ آج اللہ بات کرنے کو ہم سے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہمارا بزنس بڑا ہے، ہمارے پاس ہمارا شیڈول اتنا بزی ہے، ہمارے اوقات اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے آ کر کے اس سے کچھ بات کرنے کا موقع نہیں۔ وہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، وہ اللہ سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن وہاں اللہ کو موقع نہیں ہوگا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، جب ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا، جب جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے سے دیکھ لیں گے، یقین ہو جائے گا، اللہ سے دعا کریں گے، ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے رب تو اس جہنم کے عذاب سے نکال دے، جہنم سے نکال کر کے باہر کر دے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، ہم نیکیوں کے کام کریں گے، اگر دوبارہ جہنمیوں کے عمل کریں گے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو واقعی ہم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک موقع دے دے، اس کے بعد کبھی ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ جہنم میں آ جائیں۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جانے والے عمل نہیں کرنا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آرزو کریں گے، اللہ اتنا ناراض ہوگا۔ ویسے اللہ بہت محبت کرتا ہے، ہم کسی کو اگر ناراض کر دے دنیا میں، وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ تو بار بار کہتا ہے میرے گنہگار بندے پلٹ کے آ، مجھ سے معافی مانگ لے۔ گناہ تو کر سکتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان تو گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن گنہگاروں میں سب سے بہتر کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو۔ دیکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو چلو اسی میں پڑے رہیں گے، اب کیا، اب تو اللہ ناراض ہے، بات ایسی نہیں۔ دراصل جب انسان گناہ کرتے رہتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے اور یہ پانی کا بوتل ہے، مان لو یہ کانچ کا گلاس ہو اور نیچے فرش بالکل ایسی ہو کہ گرے تو پھوٹ جائے، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں رکھ دیں اس کو آپ، اور ہاتھوں سے آپ اس کو دھکا دیتے جائیں، ابھی دے رہے ہو، پھر اور دیا، اور کنارے لے گئے، بالکل کنارے پہنچ جائے گا۔ اب مزید اگر آپ نے دھکا اس کو دیا یا تھوڑا سا بھی اور کنارے کیا تو کیا ہوگا؟ گرے گا گلاس، اور زمین پہ گرے گا تو پھوٹے گا، صحیح۔ لیکن اب پھر سے اگر میں اس کو اٹھا کر بیچ میں رکھ دوں، اب گرے گا؟ اب گرنے والا تھا، بیچ میں آ گیا۔ ہماری زندگی میں گناہوں کا ایسے ہی کچھ معاملہ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ اس آدمی کو دھیرے دھیرے جہنم کی جانب دھکا دے کر کے لے جاتا ہے،
لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں یو ٹرن, تو وہ توبہ پھر سے ہم جو جہنم میں گرنے والے وہاں سے بچا لیتا ہے. اور اگر سچی توبہ کر لیں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. لہٰذا گناہ تو کریں گے, نبی نے فرما دیا ہے ہر انسان گناہ کرے گا. آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. ہر آدمی, کون ایسا آدمی ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو؟ صاحب ہر آدمی گناہ کرتا ہے, لیکن گنہگاروں میں سب سے بہتر کون؟ التوابون, جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں. جی, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے لوگ, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ لوگ بیچارے اللہ سے دعا کریں گے, ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, ہمیں جہنم سے نکال لے, وہاں پہ ہمارا رب اتنا زیادہ ناراض ہوگا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, ہمارا وہ رب جو قرآن میں اعلان کرتا ہے میں رحم کرنے والا ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. رب کی ذات تو وہ ہے جس نے 100 قاتلوں کو معاف کر دیا ہے, 100 آدمیوں کا مرڈر کرنے والا, بڑے بڑے گنہگار کو بھی ہمارے رب نے معاف کر دیا ہے. رب کی رحمت کا عالم یہ ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, جب بندہ جہنم میں چلا جائے گا, جب معاملہ اس کا بالکل اوور ہو جائے گا, اللہ سے بات کرے گا, اے میرے رب صرف ایک بار جہنم سے نکال دے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اللہ فرمائے گا میرے بندے اب ذلیل اور رسوا ہو کر کے تجھے اسی جہنم کے اندر پڑا رہنا ہے. ولا تکلمون, خبردار مجھ سے بات نہیں کرنا. رب اتنا ناراض ہوگا. آج ہم سے اللہ بات کرنا چاہ رہا ہے. 5 ٹائم اللہ اپنی مسجدوں میں بلا رہا ہے, آؤ کامیابی کی طرف آؤ, اپنے گناہوں کو لے کر کے ہم سے معافی مانگو. آج اللہ بلا رہا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں. وہاں جہنم میں جہنمی بات کرنا چاہیں گے, اللہ فرمائے گا خبردار, ذلیل ہو کر کے, رسوا ہو کر کے اسی جہنم میں پڑے رہنا. ولا تکلمون, ہم سے آج بات نہیں کرنا تم. اس سے پہلے کہ ہمارا رب ہم سے اتنا ناراض ہو جائے کہ ہمیں بات کرنے کی مہلت نہ مل سکے, اللہ خاموش ہونے کا آرڈر کر دے, اس سے پہلے اپنے رب کو منا کر کے اپنے لیے جنت کو آسان کر لے. تو یہ جہنم کی ایک اور کیفیت اس کے عذاب کی. اور آئیے ایک آیت لیتے ہیں سورۃ الحجر سے. اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے مومن بندوں کے لیے خاص بات کی ہے. اللہ کے قرآن میں بات کرنے کا انداز کئی طریقے سے ہوتا ہے. کبھی اللہ فرماتا اے لوگو یا ایھا الناس, یہ سارے لوگ شامل ہوتے, دنیا کے سبھی انسان اس میں شامل ہیں. کہیں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. دونوں میں بڑا فرق ہے. جب ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے تو خاص بندے جو اس کے مومن ہیں, جو اسلام لانے والے بندے. لیکن اللہ اگر کہے یا ایھا الناس, اے لوگوں, تو تمام لوگ اس میں شامل ہیں. آئیے ذرا دیکھیں اللہ کیا باتیں ہم سے کر رہا ہے. جب کوئی کسی کو خاص چیز سے یاد کرے نا تو اس کی محبت زیادہ جھلکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی بلائے بھائی آ جاؤ, ایک ہوتا ہے کوئی نام لے کر کے آپ کی صفت اور آپ کو یاد کر کے بلائے, اس میں بڑا فرق ہے. جی, اس کا مطلب وہ آپ کو زیادہ قریب اپنے رکھتا ہے. اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو. کیا کرنا ہے تمہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے. وہ جہنم بنائی ہم نے, اللہ کہہ رہا ہے. جہنم کے بارے میں ساری باتیں اللہ بتا چکا ہے. اگر تمہیں ایمان ہے بچا لو اس جہنم کے آگ سے. اے اللہ, کون سی جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں کو جلایا جائے گا, پتھر کو جلایا جائے گا. علماء نے بڑا بہترین نقطہ بیان کیا ہے. یہاں اللہ نے پتھر کے جلانے کی بات کی ہے. حالانکہ لوہے کی بات بھی تو ہو سکتی تھی, اسٹیل اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی تو جہنم میں جلانے کی اللہ بات کر سکتا تھا نا. لیکن اللہ نے کیا کہا, وہاں پہ ہم پتھر جلائیں گے, لوہے کا ذکر نہیں کیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے علماء کو چھوڑ کر کے؟ اللہ نے لوہے کے جلانے کی بات کیوں کی ہے؟ نہیں کی ہے, بلکہ پتھر کے جلانے کی بات کی ہے. جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ نے کہا ہوتا کہ لوہے کو جلائیں گے تو لوہا جب بہت جل جائے تو پگھل جاتا ہے نا. ارے کتنی بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ لوہے وغیرہ کو رکھا جائے تو بہ کر کے پانی کی شکل میں پگھل کر کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پتھر کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جلے اور وہ پگھل جائے؟ کبھی نہیں دیکھا ہے صاحب. یہ قرآن میں اللہ بات کیا کر رہا ہے دیکھو. ارے ایسے تھوڑی چیلنج کیا گیا ہے
کہ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے قرآن کے بارے میں تو قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو چیلنج ہے، اگر اللہ نے اگر مگر کی بات تو اللہ کے بارے میں نہیں بولنا، لیکن اگر اللہ اس طرح کی کوئی بات کرتا تو لوگوں کو موقع ملتا کہ دیکھو وہاں پہ جب لوہا جلایا جائے گا، لوہا تو پگھل کر کے ختم ہو جائے گا، پھر کیا بچے گا؟ اللہ نے فرمایا وہاں پہ پتھر کو جلائیں گے۔ اچھا، آپ اسی لیے کسی انسان کے بارے میں جب لوگ بولتے ہیں نا بڑا سخت دل ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ اس کا دل لوہے کی طرح سخت ہے، بلکہ کیا بولتے ہو؟ پتھر کی طرح سخت ہے۔ کیوں؟ لوہا کیوں نہیں؟ کیونکہ لوہا پگھل بھی سکتا ہے، پتھر بولنے کا مطلب کہ کبھی نہیں پگھلتا ہے۔ ہاں، قرآن میں ایسی اللہ نے بات کی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچانا ہے۔ اچھا، عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ بیان فرما رہا ہے ہم نے وہاں پہ عذاب دینے کے لیے ایسے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں۔ غلاظ شداد، ان کی دو صفت اللہ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے، وہ سخت دل بہت ہی زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ سخت دل ہوں گے اگر کوئی بندہ ان کے سامنے چیخے چلائے، کتنی بھی رحم کی بھیک مانگ لے، ان کا دل کبھی نرم نہیں پڑنے والا ہے۔ اور طاقتور کتنے ہوں گے کہ کوئی اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کو جب سزا دینا ہوتی ہے تو جلاد پالے جاتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے، باقاعدہ سیلری پہ رکھے جاتے ہیں۔ کسی کی گردن مارنا ہے، کسی کو پھانسی دینا ہے، ہم لوگ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، ہمارا دل نرم پڑ جائے گا۔ لیکن جلاد وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کا دل نرم نہیں پڑتا ہے، فوراً گردن مار دیتا ہے۔ ہم لوگ ویڈیو دیکھ لے تو کانپ جاتے ہیں، لیکن وہ جلاد کھڑے ہو کر کے گردن مار رہا ہے، کیوں؟ جانتے ہیں اس کے اندر دو صفت ہوتی ہے، طاقتور ہوتا ہے، بھاگ نہیں سکتے اس سے، اکیلے پنگا نہیں لے سکتے اس سے، اور سخت دل اتنا ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا بھی چلا لے، چیخے، تیرے بچے تیرے سامنے کھڑے ہو کے چلائیں، اس کا دل کبھی پسیجنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ سخت دل بھی ہوں گے اور طاقتور بھی ہوں گے، کسی اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ دنیا میں ہم بڑے پاورفل ہیں، ہمارے خلاف کیس ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، ہم اپنے سورس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اے اللہ، کیا جہنم میں بھی ایسا کوئی سسٹم ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان کر رہا ہے وہ جہنم کے فرشتے جن کو ہم نے عذاب دینے کے لیے لگا کر کے رکھے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کام کے کرنے کا انہیں آرڈر کر دیا جائے گا وہ فوراً اس کام کو کر گزریں گے، اس میں ذرہ برابر کوئی نافرمانی نہیں کرنے والے۔ دنیا میں کبھی کبھی فیصلہ ہوتا ہے بامشقت سزا، وہ صرف نام کا ہوتا ہے، پیسہ کھلا دیا، سورس پاور کا استعمال کر دیا، گھر سے بھی زیادہ آرام سے لوگ کہاں رہتے ہیں؟ جیلوں میں۔ جی، ساری حکومتیں جیل میں چلتی ہیں۔ یہ دنیا کا انصاف ہے، دنیا کی عدالت بکتی ہے، دنیا کے جج بکتے ہیں، دنیا کا پولیس ڈپارٹ بکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جن داروغوں کو ہم نے لگایا ہوگا وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، کسی چیز کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید سے 4 جگہوں سے آیتیں ہو گئی۔ ایک اور آیت لیتے ہیں اور وہاں پہ عذاب کی کچھ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم میں ڈالیں گے تو حال کیا ہوگا؟ جلیں گے جہنم میں۔ کلما نضجت جلودہم، اللہ بیان فرما رہا جب جب ان کی چمڑی پگھل جائے گی، جہنم میں اتنا زیادہ ان کو جلایا جائے گا، اتنا زیادہ جلایا جائے گا، ان کی چمڑی بالکل پگھل جائے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ بیان فرما رہا ہے جب جب ان کی چمڑی وہاں پہ پگھل جائے گی، ان کو رحم کھا کر کے چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو معاف نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ بیان فرما رہا ہے ہم ان کی چمڑی کو بدل دیں گے، ہم ان کو دوسری کھال دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ بار بار اسی عذاب کو چکھتے رہیں۔ یہ جہنم ہے۔ یہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے صرف رکھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حدیثوں کی جانب آؤں، ایک بڑی پیاری آیت ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو ذرا اپنے سامنے رکھیں۔ ہم لوگ دنیا میں ریس کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، کوئی کسی سے آگے نکلنا چاہتا ہے، کوئی کسی سے کاروبار میں آگے نکلنا چاہ رہا ہے، الگ الگ لوگوں کی اپنی فکر ہے، اسی حساب سے انسان سوچتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ ایک اپیل کر رہا ہے ہم سے اور حکم دے رہا ہے، اللہ کا آرڈر ہے، قرآن میں اپیل نہیں۔
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ بیان فرما رہا ہے میرے بندو تم ریس لگاؤ, تم دوڑو, ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی تم ریس کرو. کس چیز میں ریس کرنا ہے؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی جانب. ایک وجنۃ عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کی جانب تم ریس کرو, دوڑو, جس کی چوڑائی صرف زمین اور آسمان کے برابر ہے. زمین کتنی چوڑی کتنی لمبی ہے کوئی اندازہ ہے آج تک؟ ہے کوئی سائنس جو بتا دے؟ اس کا کوئی اندازہ. جتنی زمین اور یہ آسمان کے بیچ کی تمام چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا, جنت تو صرف چوڑی اتنی ہے. کوئی چیز لمبائی میں زیادہ ہوتی ہے کہ چوڑائی میں؟ یہ بوٹل ہے, لمبی زیادہ ہے کہ چوڑی زیادہ ہے؟ لمبائی زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ, یہ نارمل, چوڑائی کم ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کی صرف چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ پوری زمین اور پورے آسمان سے بھی زیادہ اس جنت کی جانب دوڑنا ہے. مفسرین نے ایک بہت بڑا نقطہ بیان کیا ہے, اور یہ نقطہ جب سے میرے ذہن میں آیا واقعی دل میں بیٹھ گیا. غور سے سنیے. اللہ بلا رہا ہے جنت کی جانب, ریس کرو, دوڑو. اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے, اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ اس کی جانب. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں مقابلہ کرنا ہی کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تمہیں سستی نہیں کرنا چاہیے کبھی. مفسرین کہتے ہیں کہ رب کی بنائی ہوئی اتنی بڑی جنت میں, جس کو کسی کسی کو تاحد نظر مل جائے گی, جہاں تک نظر جائے تمہاری, یہ اور مانگ, اللہ کہے گا, بولے گا بند اللہ یہ بھی دے دے, اور مانگ, یہ ساری چیزیں مانگتے مانگتے جب وہ تھک جائے گا, اللہ بولے گا میرے بندے اور کچھ مانگ رہا ہے تو اور مانگ لے جنت میں. کہے گا اللہ اب کیا مانگوں, دنیا میں کبھی پیٹ بھرا ہے؟ کبھی نہیں بھرتا, کتنا بھی ہو جائے اور چاہیے نا. وہ بندہ کہے گا اللہ بس اب اس کے علاوہ کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا, جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی, تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ بھاری. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. اب آپ مفسرین کا وہ جملہ سنیے. کہتے ہیں کہ رب کی بنائی ہوئی اتنی لمبی چوڑی جنت میں, جہاں کسی کو جتنی مرضی اتنی مل جائے گی, جہاں تک نظر جائے اسی کی ہے. بڑا بد نصیب آدمی ہے وہ جو رب کی اتنی لمبی چوڑی جنت میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ بنا سکے. اس سے زیادہ بد نصیب دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. صرف کھڑے ہونے کی جگہ بھی اگر رب کی جنت میں نہ بنا سکے, اللہ اکبر, پھر واقعی ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. پھر واقعی اللہ نے جو ہم سے کہا وسارعوا, دوڑو, ریس کرو, ہم تمام چیزوں میں ریس کر لیے, بس اسی جنت کی جانب ریس کرنا بھول گئے. اللہ تعالی ہم سبھی کو جو ہے جنت کی جانب ریس کرنے کی توفیق دے, آمین. آئیے اب میں آپ کو حدیثوں کی جانب لے کے چلوں. جہنم کے اندر جو ہے, جہنمیوں کا حال کیا ہوگا جب وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. ترمذی کی ایک حدیث ہے, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جا چکے ہیں اپنے اپنے ٹھکانے, دیکھا, ایک آواز لگائی جائے گی, یا اہل الجنہ, جنتیوں کو آواز لگائی جائے گی, ندا دی جائے گی. جب جنتی اس پکار کو سنیں گے, وہ جنت میں جا چکے ہیں, مارے ٹینشن کے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا شروع کر دیں گے. حالانکہ جنتی تو جنت میں جا چکے ہیں, جب انہیں وہاں پہ پکارا جا رہا ہے تو وہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اس پکار کو سننے کے بعد انہیں تو خوش ہونا چاہیے, وہ ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے, ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جنت میں تو آ چکے ہیں, اللہ نے جنت میں تو داخل کر ہی دیا ہے, یہ کون بلا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جنت سے نکالنے کے لیے بلایا جا رہا ہو؟ ارے بھائی, لمیٹڈ ٹائم کی عبادت کر کے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے جنت ملے, یہ اللہ کا فضل ہے نا جی. یہ وہ بدلہ نہیں صرف کہ جتنا کیا اتنا مل گیا. آپ نے کسی کے یہاں کام کیا اتنا آپ کو ملے, یہ اس کا انصاف ہے, یہ نیائے ہے, یہ عدل ہے, یہ جسٹس ہے. لیکن اگر آپ کو اور بڑھا کر کے دے دیتا ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا احسان ہے. وہ بندے ڈر جائیں گے, کہیں جنت سے نکالنے کا آرڈر تو نہیں آ گیا ہے. جہنمیوں کو پکارا جائے گا, یا اہل الجنہ یا اہل النار, اے جہنمیوں. جب جہنمی اس پکار کو سنیں گے, مارے ٹینشن کے وہ پیچھے مڑ کر, مارے خوشی کے پیچھے مڑ کر کے دیکھنا شروع کر دیں گے. جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے پا چکے ہیں, جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا سارے وعدے کو سچا پایا ہے.
عذاب کو جھیل رہے ہیں, برداشت سے باہر ہے. جب ان کے کان میں یہ آواز جائے گی اے جہنمیوں, دل میں ایک آرزو ہو جائے گی, دل میں ایک تمنا پیدا ہو جائے گی, شاید ہمیں پکارا جا رہا ہو, شاید ہمارے رب کو ہمارے اوپر ترس آ گیا ہو, شاید ہمارے رب کو یہ معلوم ہو چکا ہے, شاید اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرے کمزور بندے اس جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, شاید ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا, ہمارے خوشی کے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے. جنتی جہنمی دونوں آ جائیں گے, ان کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی, وہاں پہ موت کو میڈے کی شکل میں لٹا دیا جائے گا اور ان سے سوال کر لیا جائے گا اے جنتیوں اے جہنمیوں, کیا تم پہچان رہے ہو یہ کون سی چیز ہے؟ حدیث کے الفاظ دیکھیں, فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء, جہنمی بھی جواب دیں گے, جنتی بھی جواب دیں گے, نعم قد عرفناہ, ہم نے تو اسے اچھے سے پہچان لیا, هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا فِي الدُّنْيَا, ارے یہ تو وہی موت ہے جو دنیا میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی, اس کو تو بہت اچھے سے ہم پہچان رہے ہیں. پہچان لیا, سب کچھ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ آرڈر کرے گا اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے, اس موت کو بھی, موت آ جائے گی, اس کو ذبح کر دیا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے. جنتی بھی دیکھ رہے ہیں, جہنمی بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو آواز لگائی جائے گی, اللہ اکبر, یا اہل الجنت خلود لا موتا, اے جنتیوں اب ہمیشہ کے لیے تم جنت کے اندر چلے جاؤ, لا موتا, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ, اور اے جہنمیوں خلود لا موتا, تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے. تم یہ نہیں سوچنا کہ اسے نکالنے کے لیے تم کو بلایا گیا تھا. لا موتا, تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. یہ سب سے بری خبر ان کے لیے. انسان کبھی کبھی دنیا میں بہت پریشان ہو جاتا ہے, ساری زندگی وہ جب تکلیف جھیل لیتا ہے, ہزار قسم کی مصیبتیں اس کے سامنے نظر آئیں, انسان آرزو کرتا ہے کاش اس سے اچھا تو موت آ جائے. لیکن جب یہ بات پتہ چل جائے کہ موت ہی نہیں آنا ہے, اب ذرا انسان سوچو کہ اب انسان کس چیز کی آرزو کرے. عذاب بھی نہیں ٹلے گا, موت بھی نہیں آنے والی ہے. اور ترمذی کی ایک دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اگر اس پکار کو سننے کے بعد مارے خوشی کے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی مارے خوشی کے مر گئے ہوتے, اللہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, لیکن کیونکہ موت نہیں آنا ہے. اور اگر مارے غم کے مرنا ممکن ہوتا تو مارے ٹینشن کے وہ جہنمی اس پکار کو سننے کے بعد مر گئے ہوتے کہ اللہ کیا اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی, یہ سب سے بڑی مصیبت والی بات. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے, آمین. اچھا, دنیا میں کبھی کبھی انسان کو سزا ملتی ہے, کچھ سزائیں کم ہوتی ہیں, کچھ اس سے زیادہ ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی جائے, ایک آدمی کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو وہاں پہ صرف جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی. یؤتی بانعم اہل الدنیا, کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی پائی ہوگی, سب سے زیادہ نعمتوں کی زندگی گزارنے والا ہے, سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والا ہے. اب دنیا میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی کس نے گزاری ہے, اس کا فیصلہ کر پانا تو بڑا مشکل ہے. لیکن وہ ایسا آدمی کہ جس کی تمام عمر صرف نعمتوں میں گزر چکی ہے, وہ کبھی تکلیف نہیں جانتا ہے, اس کے سامنے کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے, ساری کی ساری زندگی نعمتوں میں گزار کر کے جانے والا ہے. لیکن جہنمی بندہ ہے, اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے جانے والا بندہ ہے. یہ بندہ جہنم کے اندر بھی جانے والا ہمیشہ کے لیے, اللہ کا نافرمان بندہ ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے جانے سے پہلے صرف جہنم کی جھلک دکھائی جائے گی. حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً, اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور تاکید کے ساتھ یہ بات بولی گئی ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے ڈبکی دی جائے گی, زیادہ دیر کے لیے نہیں, چند سیکنڈ کے لیے اس کو ڈال کر کے فوراً نکال لیا جائے گا. یعنی جہنم میں کوئی 1-2 گھنٹہ اس کو نہیں ڈالا جائے گا, صرف نکال کر کے جھلک دکھائی جائے گی. ثم يقال له, پھر اس آدمی سے سوال کر لیا جائے گا هل رأيت خيرا قط,
الفاظ پہ آپ ذرا غور کرنا. یہ ایسا آدمی ہے جس نے ہمیشہ ساری زندگی صرف آرام کی دیکھی ہے, کبھی کوئی تکلیف اس کے پاس نہیں آئی. سوال ہو رہا ہے, اے میرے بندے, تو نے جہنم کی ایک جھلک دیکھی ہے, اب تو یہ جواب دے, کیا تو نے پوری زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کی چیز دیکھی تھی یا نہیں؟ خیرن یہاں پہ نکرہ استعمال ہے, تھوڑا سا بھی, ذرہ برابر بھی. اور قطو, کبھی بھی اگر تو نے ذرہ برابر کوئی آرام کی چیز دیکھی ہو تو چل جواب دے, کیا دنیا کی زندگی میں کبھی تو نے کوئی آرام پایا تھا یا نہیں؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي, وہ آدمی جواب دے دے گا, اے میرے پروردگار, میں نے تیری جہنم کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا ہے, اس کی جھلک دیکھنے کے بعد میں بھول چکا ہوں کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی آرام بھی دیکھا ہو. یہ اس دنیا کی نعمت کا حال ہے صاحب, جس کو پانے کے لیے اپنی آخرت کا ہم سودا کرے بیٹھے. ہر آدمی تو دنیا کے لیے پڑا جا, ہر آدمی کا معاملہ صرف دنیا سے. ارے یہ دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جہنم کی جھلک دکھ جائے نا تو بھول جاؤ گے کبھی کوئی آرام بھی ہم نے دیکھا تھا میرے پیارے ساتھیوں. اور حدیث کے آگے کے الفاظ, ایک اور آدمی کو لایا جائے گا, اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا ہے. بڑا غریب آدمی ہے, دنیا کا سب سے زیادہ لاچار اور غریب قسم کا آدمی, اس کے پاس کھانے کو نہیں, رہنے کو نہیں, کچھ بھی نہیں, کسی چیز کا انتظام نہیں, لیکن اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. ہمارے پاس تھوڑی سی چیز اگر پریشانی کوئی آ جائے ہم تو اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں, ہماری زبانیں اللہ کے بارے میں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ, جانے والا ہمیشہ کے لیے جنت میں, لیکن اس کو بھی صرف پہلے جنت کی جھلک دکھائی جائے گی. اور یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ نبی نے بتایا ہے تاکہ تمہارے ذہن میں جنت کی لالچ پیدا ہو جائے کہ اللہ اتنی عظیم جنت کہ آدمی دیکھ لے تو سارے دنیا کے غم بھول جائے. وہ جنت ہمیں پانا ہے. اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جنت کے اندر ڈالا جائے گا. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ, جنت کے اندر اس کو بھی ایک ڈبکی دی جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. اس آدمی کو نکالنے کے بعد یہ سوال کر لیا جائے گا, حل رأیت بوسا قط, اے میرے بندے, اگر تو نے پوری زندگی میں کبھی بھی ذرہ برابر کوئی تکلیف دیکھا ہو تو بتا, کیا تیری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئی تھی یا نہیں؟ ساری زندگی تکلیف میں گزارنے والا بندہ ہے. سوال یہ ہو رہا میرے بندے, کبھی تیرے پاس کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف آئی ہو تو بتا دے, جواب دے دے. فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي, اے میرے پروردگار, تیری قسم میں کھا کر کے جواب دیتا ہوں, مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی صرف آرام کی گزاری ہے. یہ جنت ہے, صرف جھلک مل جائے تو دنیا میں کیا غم تھے سب بھول جائیں. ارے وہ جنت حاصل کرو. یہاں بنگلے نہ ملے چلے گئے, یہاں بہت بڑے بڑی حویلیاں میسر نہ ہو, اللہ کی قسم اگر سر چھپانے کے لیے ایک چھت نصیب اگر ہو جائے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بس ہم سے وہ جنت نہ ہماری چھیننے پائے. اور جہنم کے عذاب کی بات کریں گے. آپ وقت کتنا شیخ ہو گیا؟ وقت ایک حدیث صحیح مسلم کی بتا کے اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. ہم کبھی اپنی زندگی میں جنت مانگتے اللہ سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے صاحب. مانگتے ہو کہ نہیں؟ لوگ کہاں اپنے لیے جنت مانگتے ہیں؟ ارے مریں گے تو ہمارے لوگ دعا کریں گے نا ہمارے لیے. جیتے جی کون جنت مانگتا ہے؟ ہاں, کون کس کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں. آپ کس کے لیے کتنی کرتے ہو پتا ہے. انسان صرف اپنے باپ کے لیے کرتا ہے, ماں کے لیے کرتا ہے, اور بہت نیچے کی نسل میں چلے جائے تو دادا دادی کے لیے اور نانا نانی کے لیے, بس یہ 2 پیڑھیوں کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے. کبھی آپ نے لکڑ دادا پکڑ دادا اور وہ اس کے نیچے کون تھے, کبھی کیا ہے دعا ان کے لیے؟ کون کرتا ہے؟ جیسے ہم ان کے لیے نہیں کرتے ویسے ہماری نسلیں بھی ہمارے لیے کہاں کرنے والی ہیں. ہمارے بیٹے کر سکتے ہیں, ہمارے بیٹوں کے بیٹے, بیٹیاں کر سکتی ہیں, بیٹیوں کی اولاد کر سکتی ہے. اس کے بعد کون کس کے لیے دعا کرتا ہے بھائی؟ کتنے سال آپ کے لیے دعائیں کوئی کرے گا؟ اگر کرے بھی تو کتنے سال کریں گے؟ نبی نے فرمایا دیکھو وہ اہم ہے, لیکن خود اپنے لیے جنت مانگو. من سأل اللہ الجنت 3 مرات, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو آدمی اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا اللہ جنت نصیب کر دے. قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ, تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے, جنت اللہ سے مطالبہ کرتی ہے, اے میرے پروردگار تو اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے. تو جنت میں دعائیں جانے کے لیے خود اپنے لیے مانگیے. نبی نے سکھایا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, اپنے لیے جنت خود مانگو. لیکن نہیں, ہم نہیں مانگتے, ہمارے بعد لوگ مانگیں گے. ہمارے مرنے کے بعد کتنے دن کوئی مانگتا ہے؟
اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہو؟ کہاں کرتے لوگ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، جو آدمی اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کی 3 مرتبہ دعائیں کرتا رہے، قالت النار، تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، جہنم اللہ سے خود کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ کتنا ڈرتا ہے میرے اندر آنے سے، تو اس کو جہنم سے ہی بچا لے۔ انسانوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی یا جنت و جہنم کی؟ بولو ہاں، دعائیں چاہیے تو ان کی دعائیں لو، اللہ سے جنت مانگے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ آپ کو جہنم سے بچائے، اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ جو میرا وقت تھا میں نے اس کے مطابق اپنی بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جہنم کے عذاب کے اوپر غور کر کے اس سے ڈرنے اور اس میں جو لے کر جانے والے اعمال ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔